السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم و معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاسز رواں دواں ہیں، جس کے اندر بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ میں کیا ہوا، اس کے وہ کون سے اثرات تھے جو عقیدے کے مؤثر ہوئے، اور وہ کون سے اثرات تھے یا وہ کون سے فوائد تھے جو ہم کو اس واقعے سے نصیب ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ذکر کیا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو اول یا پہلا دستہ تھا جو بیعت عقبہ کے بعد آیا، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ اگر بات کی جائے کہ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو گئی، اسلام، کفر و جہالت اور اس کے علاوہ دوسرے ایک ملک کی امید مسلمانوں کے دل میں جگ گئی، یہ سب اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنے دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل نہیں کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے نئے وطن کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ ہجرت کا معنی یہ ہے کہ سارے مفادات اور اپنے مال کی قربانی دے کر محض جان بچانے کے لیے، اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کے زد میں ہے، ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقل کی طرف، معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم ان کے سامنے رونما ہوں گے۔ ان تمام خطرات کو سمجھ کر، بھانپ کر، صرف اللہ کی خاطر اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو شریعت اسلامیہ ہجرت کہتی ہے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ ادھر مشرکین بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات مضمر ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے آپ کے سامنے صاحب کتاب نے پیش کیے۔ سب سے پہلے اگر مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، ان کے بارے میں اگر بتایا جائے تو انہوں نے ان کے بارے میں سیرت ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کی تھی۔ ان کے امراء، ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا، یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ یہ ہماری گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر آپ کو چھوڑ دیں، کس بنا پر آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھرے۔ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا ہے تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس رہنے نہیں دے سکتی۔ چنانچہ دونوں فریقین نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس ہاتھ اکھڑ گیا۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو اپنے ایسا یہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح صبح ابطح پہنچ جاتی، جہاں یہ ماجرا اصل میں پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی تھی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھر والوں کے کسی آدمی کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتی، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور اس کے بیٹے سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا کہ اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بیٹے کو اس کے دودھیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر، کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ تصور کیجئے
کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ کون سا ہمت، کون سے کلیجہ ان کے پاس تھا کہ ایک معصوم بچہ ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، اکیلے چل پڑی، اللہ کا نام لے کر چل پڑی اپنے شوہر کے پاس جانے کے لیے اور ایمان والوں سے ملنے کے لیے۔ مکہ سے تنعیم کیا ہے، یہ قریب کی جگہ ہے۔ جب وہاں پہنچی تو حضرت عثمان بن ابی طلحہ مل گئے، ایسی حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشایعت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لگیا، اور جب قبا کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارے شوہر اسی بستی میں ہیں، اسی میں چلے جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ کر آئے۔ محترم حاضرین، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہی بس قربانیاں نہیں دی، بلکہ ان مقدس مہاجرات صحابیات رضی اللہ عنہن نے کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے راہ میں دی۔ اس کے علاوہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بھی جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا کہ تم ہمارے پاس آئے تھے تو حقیر اور فقیر تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا اور تم بہت آگے پہنچ گئے، اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر بخدا یہاں سے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا تم میری راہ چھوڑ دو گے، میرا راستہ نہیں روکو گے، میرے راستے سے ہٹ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ حقیقت میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے کہا تھا کہ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے مال کو دے کر حقیقت میں اللہ کی خوشنودی کو خرید لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا قصہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن آس بن وائل نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھا ہو کر وہیں سے مدینہ کے لیے ہجرت کے لیے چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عیاش تو وقت پر مقرر آ گئے، لیکن حضرت ہشام کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش سے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں نہ دیکھ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیفیت دیکھ کر عیاش سے کہا عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار رہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوئیں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا سی کڑی دھوپ لگے تو سائے میں چلے جائے گی۔ یہ بات حضرت عمر نے کہی، مگر حضرت عیاش نے اس بات کو نہ مانا۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ہمراہ نکلنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر نے کہا اچھا جب یہی کرنے پر آمدہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز بھاگتی ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت نکلے تو اس کو لے کر واپس بھاگ آنا۔ عیاش رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر ان دونوں کے ہمراہ نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا کہ بھائی یہ میرا اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی کے پیچھے بٹھا لو۔ عیاش نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی، ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھا دی تاکہ ابو جہل عیاش رضی اللہ عنہ کی اونٹنی پر پلٹ کر آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں رسی سے جکڑ کر باندھا، اور اسی بندی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا کہ اے اہل مکہ، اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اس بیوقوف کے ساتھ کیا ہے۔ عازمین ہجرت کا علم ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین مکہ جو سلوک کرتے تھے، ان کے یہ تین نمونے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ کسی کی بیوی کو اس سے جدا کر دیا گیا، کسی کا سارا مال اس کے جانے کی آزادی کی وجہ قرار دی گئی، اور کسی کے ساتھ دھوکا فراڈ کر کے، اسے جھوٹ بول کے، اس کی ماں کی نظر یاد دلا کے کیا ہے اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی گئی۔ لیکن ان کے باوجود لوگ آگے پیچھے پے در پے نکلتے رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کے صرف 2 مہینے
چند دن بعد مکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ ہی ایسے مسلمان رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان حضرات حضرت ابوبکر علی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ گویا سمجھ لیجئے کہ مکہ کے اندر کے اکثر مسلمان یہ مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، بلکہ کچھ ہی لوگ یہاں رہ گئے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھایا گیا ہے۔ یہ لاوے کی دو پہاڑوں کے درمیان واقع ایک نخلستان کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس دو اونٹنیاں تھی، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کو خوب کھلایا کرتے تھے تاکہ یہ اونٹنیاں دوڑنے اور چلنے کے لائق ہو جائیں۔ محترم حاضرین، یہاں تک یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اکثر مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں، چند مسلمان بچے، اور سب سے اہم بات کہ حضرت ابوبکر بھی ابھی مدینہ میں ہیں، اللہ کے نبی مدینہ میں ہے، حضرت علی مدینہ میں ہے۔ تو قریش نے پارلیمنٹ اب جمائی، دار الندوہ جمع کیا، اور وہاں پر اب چند سخت فیصلے لیے گئے، کیونکہ مکہ والے سمجھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی کے اکثر صحابہ تو محفوظ جگہ جا چکے ہیں، اب ان کو ہم وہاں سے واپس نہیں لا سکتے۔ اگر اللہ کے نبی بھی وہاں پہنچ گئے تو ان کی ٹیم مکمل ہو جائے گی، یہ مدینہ میں اپنی گینگ بنائیں گے، مدینہ میں اپنی حکومت بنائیں گے، اور جیسے ہی ان کی طاقت بنے گی، سب سے پہلا پلٹوار یہ مکہ والوں پر کریں گے اور مکہ والوں کو ختم کر دیں گے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تیار ہو کر نکل گئے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خرج کے علاقے میں جا پہنچے، تو ان میں بڑا کوہرام مچا، غم و الم کے لاوے پھوٹ پڑے، اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ ان سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا کہ ان کے بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے ایک چیلنج بن گیا تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت ہے، اگر آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ ان کو ایسی ٹریننگ دیں گے، ان کی ایسی رہنمائی کریں گے کہ جیسی رہنمائی مکہ والے بھی اپنی اولاد کے نہیں کر سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کیسی عظیمت ہے، کیسا استقامت ہے، کیسا وفاداری ہے، یہ بھی وہ دیکھ چکے تھے۔ پھر اوس اور خزرج کے قبائل کس قدر طاقتور ہیں اور جنگی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بھی ان کو معلوم تھا۔ ان دونوں قبائل کے عقلاء میں صلح و صفائی کیسے جذبات ہیں، اور کئی برسوں تک ان کی جنگیں ہوتی ہیں۔ میں بات اوس و خزرج کی کر رہا ہوں تو ان کو پتا تھا کہ اوس و خزرج یہ جنگجو قوم ہے، اگر اللہ کے نبی مدینہ پہنچ گئے، اوس و خزرج والے مسلمان ہو گئے، اور ہمارے یہ مکہ کے بھی وہاں پہنچ گئے، تو ایک ایسا خطرہ مکہ والوں پر 24 گھنٹے منڈرا رہا ہوگا جس سے نہ وہ سکون میں رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی کیا ہے ان کے قافلے مکہ کو، ملک شام کو سکون سے پہنچ سکتے ہیں۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر احمر کے ساحل ہے، ان کی تجارتی شاہراہیں گزرتی ہیں۔ اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی اہمیت کس قدر حساس ہے، کس قدر نازک ہے، یہ سب مکہ والوں کو معلوم تھا۔ در حالانکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کے سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت بھی اسی علاقے میں تھی۔ معلوم ہے کہ اس تجارت کا سار و دار و مدار اسی پر تھا کہ یہ راستہ پر امن ہے، یہاں سے سکون سے جا سکتے ہیں، یعنی مدینے کا راستہ، مکہ اور طائف سے جو نکلے مدینہ کا راستہ ہے، یہ پر امن ہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ مدینہ یعنی یثرب میں اسلامی دعوت کی جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کی صاف آرائی ہونے کی صورت میں مکہ والوں کے لیے کتنی خطرات موجود تھے۔ چنانچہ مشرکین کو اس گھبرے کی، اس خطرناکی کا خطرہ پورا موجود تھا جو ان کے وجود کے لیے
چیلنج بن رہا تھا، اب ایسا تھا کہ مکہ والوں کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے، ان کی تجارت کو ختم کر لیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اس خطرے کو کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا کہ کیسے اس خطرے کو روکا جائے، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ کبریٰ کی تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 نبوت بمطابق 12 ستمبر 622 یوم جمعرات کے دن کو پہلے پہر مکہ کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں ایک تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع اکٹھا کیا۔ اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندے شریک تھے۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علم بردار کا قصہ جتنی جلدی ہو سکے ختم کر دیا جائے اور اس دعوت کی جو اصل روشنی ہے اس کو مٹا دیا جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے جو نمایاں چہرے موجود تھے، ان میں ابو جہل بن ہشام تھا جو قبیلے بنو مخزوم سے تھا، جبیر بن مطعم، طعیمہ بن عدی اور حارث بن عمرو جو بنی نوفل بن عبد مناف سے تھے، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب جو بنی عبد شمس سے تھے۔ شیخ آپ کا بنی آڈیو عبد شمس، ہاں، میوٹ ہو گیا۔ آ، جی ہاں، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب یہ بنی شمس، بنی عبد شمس بن عبد مناف سے تھے۔ نضر بن حارث ہو جو بنی عبد الدار سے تھے، ابو البختری بن ہشام جو بنی اسد بن عبد العزا سے تھے، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج بنی سہم سے، اور امیہ بن خلف بنی جمح سے۔ محترم حاضرین، وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دار الندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت میں وہاں پہنچا، عبا اوڑے ہوئی، راستہ روکے، دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کون شیخ ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کو پروگرام سن کر وہ حاضر ہوا ہے، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیں، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ سبحان اللہ، آپ تصور کریں کہ یہ اجتماع کتنا خطرناک تھا کہ شیطانوں کا سردار، وہ ابلیس جس نے ہمارے باپ آدم کو گمراہ کیا، وہ ابلیس جس نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، وہ ابلیس خود کیا ہے اس دار ندوہ میں شریک ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جس فیصلے کا ارادہ کیا جا رہا تھا اس کی اہمیت کیا ہے یہ ابلیس بھی بخوبی جانتا تھا۔ محترم حاضرین، پارلیمانی بحث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ظالمانہ قرار داد اب اتفاق پر آنے والا تھا۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجاویز اور حل پیش کیے جانے شروع ہوئے، اور دیر تک بحث اس مسئلے میں جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں گے اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں گے، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلی جیسی کیا ہے محبت پیدا ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا کہ نہیں، شیخ نجدی سے مراد کون ہے؟ یہ ابلیس ہے۔ تو ابلیس کہتا ہے نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ ہے اور بول کتنے میٹھے ہیں، جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے اس طرح لوگوں کے دل کو جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں نازل ہو جائے اور انہیں اپنا پیروکار بنا لے، اس کے بعد تم پر حملہ کر دے، تمہارے شہر کے اندر گھس جائے، تمہیں روند ڈالے اور تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دے۔ ابو البختری نے کہا اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر لیتے۔ تو ابو البختری نے بھی ایک مشورہ دیا، اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام یعنی موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثل زہیر اور نابغہ وغیرہ کے ساتھ ایسا ہی کیا جا چکا تھا۔ شیخ نجدی، ابلیس کہتا ہے نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر لیا جیسا تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازوں سے نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچے گی، کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہاری قبضے سے نکل لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اتنی بڑی تعداد بنائے جس پر تم کبھی غالب نہیں آ سکتے، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز
پارلیمنٹ رد کر چکی تھی، تو ایک تیسرا مجرم تجویز پیش کرتا ہے جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکہ کا سب سے بڑا مجرم، اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچی۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو الحکم یعنی ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسل اور خوب اور طاقتور نوجوان کو منتخب کریں گے، پھر ایک وقت ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دیں گے، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں گے اور ایک طرف میں ایک تلوار کی مار کی طرح اسے قتل کر دیں گے، جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہے، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت یعنی خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔ شیخ سنجدی نے، ابلیس نے جیسے ہی یہ بات سنی، یہ بات ہو ہی رہی تھی، اس نے کہا کہ یہ سب سے بہترین گفتگو ہے، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب بیکار ہے۔ اس کے بعد پارلیمان نے، مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کر لیا اور ممبران اس میں عزم مصمم کے ساتھ کہ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کیا جائے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے تو کل پرسوں عمل کیا جائے گا، بلکہ فوراً اس بات کو عمل میں لایا جائے گا۔ محترم حاضرین، یہاں تک یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیسا خطرہ تھا، یعنی مکہ کے مختلف قبیلوں کے نوجوان آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور اس پر شیطان ابلیس ملعون پورا پورا ساتھ دے رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار تھے، ہجرت کے انتظار میں تھے، یہ لوگ مکر کر رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز دیکھ رہا تھا۔ وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، کہ انہوں نے ہمارے نبی کے ساتھ، ہمارے دین کے ساتھ مکر کیا تو اللہ نے ان کے مقابلے میں بھی اللہ نے مکر کیا۔ سبحان اللہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مجرمانہ قرارداد طے ہو چکے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب باری تبارک و تعالیٰ سے وحی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو قریش کی سازش سے آگاہ کر دیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کا وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزارے جس پر اب تک وہ سویا کرتے تھے۔ کوئی حضرت جبرائیل نے ابلیس اور اس کے سارے ساتھیوں کی پول لا کر اللہ کے نبی کے سامنے کھول دی، وہ آئے تھے رب العالمین کی طرف سے، آپ کو بتایا کہ آج رات کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، لہذا یہ بھی مشورہ دیا جس پر بستر پر آپ سوتے ہیں اس پر آپ نہیں سوئیں گے۔ اس اطلاع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور سارے مرحلے طے فرما لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر بیٹھے تھے، کسی کہنے والے نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانکے تشریف لا رہے ہیں، یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اس وقت کسی اہم معاملے کی وجہ سے یہاں آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ کو اجازت دی گئی اور آپ اندر داخل ہوئے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ حضرت ابو بکر نے کہا بس آپ کی اہل خانہ ہیں اور آپ میرے باپ آپ پر فدا ہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں۔ اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل گئی ہے، یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ حضرت ابو بکر نے کہا ساتھ یعنی ہم ساتھ چلیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں ساتھ میں چلیں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، بس میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمد کا انتظار کرنے لگے کہ رات ہو تو ہم نکلے۔ محترم حاضرین، ادھر مشرکین مکہ تیار ہیں کہ رات میں حملہ کیا جائے، ادھر اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی، آپ کو ان کی پلاننگ بتا دی گئی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو رات میں نکلنا ہے اور وہ بھی رات میں حملہ کرنے والے۔ اب سب کو رات کا انتظار ہے،
قاتلوں کو رات کا انتظار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک شخص کو اور ایک دوسرے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رات کا انتظار ہے۔ ادھر مشرقین قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکہ کے پارلیمان دار الندوہ کے پہلے پہر تک طے کر دیا تھا، نفاذ کی تیاری میں گزارا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بڑے بڑے 11 سرداروں کو طے کیا۔ اب وہ 11 سردار کون تھے جو ایک ساتھ جا کر اللہ کے نبی کا قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے؟ اس میں ابو جہل بن ہشام تھا، حکم بن عاص تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زعمہ بن اسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، اور نبیہ بن حجاج، اور اس کا بھائی منبع بن حجاج۔ ابن اسحاق، سیرت ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات کا ذرا تاریک ہو گئی تو یہ لوگ گھات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ گئے کہ آپ سو جائیں تو یہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کے یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی، یہاں تک کہ ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق اور استہزاء کرتے ہوئے اپنے گھر والے، اپنا گھیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو تمہارے لیے اس دن کے باغات جیسی نعمتیں ہوں گی۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤ گے۔ یہ ساری باتیں وہ کہتا ہے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کا وقت طے کیا گیا کہ آدھی رات میں یہ حملہ کریں گے، اس لیے یہ لوگ رات جاگ کر گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے۔ اسی کے ساتھ میں اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہی کرتا ہے۔ جسے اللہ بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال باقا نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پکڑنا چاہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر وہ کام کیا جسے اندر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، تمہیں قید کر لیں، تمہیں قتل کر دیں، تمہیں نکال باہر پھینک دیں، وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ تو سب سے بہترین داؤ چلنے والا ہے۔ محترم حاضرین، بہرحال قریش اپنے پلان کے مطابق انتہائی تیاری کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ نوجوانوں کو لے کر آئے۔ چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سوئے رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی گز نہیں پہنچے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ تصور کریں، قربان جائیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بہادری پر، ان کو پتا تھا کہ مشرکین قتل کرنے آنے والے ہیں، اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ مشرکین آ کر حملہ کرنے والے ہیں، اور حضرت علی سونے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اللہ کی ذات پر اللہ کے نبی کو کتنا یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا اے علی سو جاؤ، وہ تمہارا بال بھی باقا نہیں کر پائیں گے۔ کس بات کا یقین تھا؟ صرف اللہ کی ذات کا بھروسہ تھا۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی حقیقت میں اللہ کی ذات کا سہارا پکڑ لے، یاد رکھیں کہ دنیا کے سارے سہارے انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا سہارا کبھی انسان کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیری، ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹی اٹھا کر ان کے سروں پر ڈال دی۔ اب سب باہر بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، آپ ان کے سامنے سے نکل رہے ہیں، اندر گفتگو چل رہی ہے، وہ نہ اسے سن پا رہے ہیں نہ اللہ کے نبی کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مٹی ان کے سروں پر ڈال رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کو پکڑ لیا تھا، آپ کو دیکھ نہیں سکے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کر دی،
ہم نے ان کے پیچھے رکاوٹیں کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا اور وہ آپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی ذلت ان کے سروں پر رکھ دی کہ اللہ کے نبی ان کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، نہ وہ آپ کو سن پا رہے ہیں نہ آپ کو دیکھ پا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جو مٹی ان کے سروں پر ڈال رہے ہیں وہ اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان پر ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں نے رات میں یمن کا رخ کیا، اور چند میل پر واقع ثور نامی ایک پہاڑ میں، جسے جبل ثور کہا جاتا ہے، وہاں اس غار میں جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ لی۔ ادھر محاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر متعلق شخص آیا اور انہیں آپ کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی ایک اجنبی آدمی آیا، وہ سب انتظار میں ہے، آ کر پوچھتا تم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے سامنے سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے گئے، میں ان کو دیکھا۔ انہوں نے کہا بخدا ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر دروازے کے دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈیرے رہے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اندر موجود ہیں، جبکہ وہاں پر حضرت علی موجود تھے، اور حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں ان کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ حضرت علی نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر 14 نبوت بمطابق 13 ستمبر 622 عیسوی کے درمیان رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور وہیں سے پیچھے والے ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے کیا ہے اپنی راہ پکڑ لی تاکہ مکہ سے جلد طلوع فجر سے پہلے یہاں سے نکل جا چکے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم تھا، آپ جانتے تھے کہ قریش پوری جانفشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا بڑا معروف راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ میں تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو ثور نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند اور بہت اونچا اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے تھے۔ اتنے اونچے پتھر وہاں پر، اتنے سخت پتھر تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم نہ پڑے، آپ نے صرف اپنے پنجوں پر چڑھائی کی تھی، اس کے لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال اسی وجہ رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے بعد میں معروف ہے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد غار ثور میں کیا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں تک مکہ پہنچے، اور اس کے بعد مدینہ کی راہ آپ نے کیسے پکڑی، بلکہ کھل کر کہا جائے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک مدینہ پہنچے وہاں کیا معاملات ہوئے انشاءاللہ تعالی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کیسے پہنچے تھے، قباء میں پہنچنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا معاملہ کیا، مدینہ میں کیسے داخل ہوئے، انشاءاللہ تعالی یہ کچھ بنیادی باتیں جو ہجرت کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بعد اہم حصہ مدنی زندگی کا کہ مدنی زندگی کیسے کیسے رہی، انشاءاللہ تعالی ان بنیادی مسائل پر آئندہ سبق میں آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتوں کو رکھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو اللہ قبول فرمائے، اور آپ کے صحابہ نے جو دین اسلام کی خاطر اپنی جان کی، اپنی مال کی، اور اسی طرح اپنی اہل خانہ کی قربانی دی، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال سبق کے حوالے سے ہو تو مختصر انداز سے ضرور پوچھ لیں۔
اسما ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آیت سورہ یاسین کی تلاوت کر کے دشمنوں سے نجات ملی نا ان کو، تو کیا وہ آیتیں اگر ہم ہمارے معاملات میں بھی کبھی کچھ ایسا آیت پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بھی اس کا مطلب ان پریشانیوں سے نجات مل سکتی؟ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سورہ یاسین پڑھتے گئے تھے؟ اور کیا جو ایک عجیب معجزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا، ٹھیک ہے، کون سا جی معجزہ؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. جی کیا یہ ہمارے ساتھ ہوگا؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں شیخ، نہیں لوگ بولتے تھے شیخ وہ آیتوں میں پاورفل ہے تو ایسے پڑھو بول کے، اس لیے بول کے ایسا دیکھیے، ہوا اصل اس لیے۔ پاور ہوتا ہے انسان کی ایمان میں. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ جی یاسین کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہے بڑی مشہور ہے سیرت میں، لیکن اس کی کوئی مضبوط جی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی اور ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر سے نکلے تھے تو پہلے ہی آپ کا گھیراؤ کر دیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا. اور جو آیت سورہ یاسین کی میں نے سنائی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر فضل تھا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، نہ وہ سن رہے تھے نہ وہ سینس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. ٹھیک ہے. اور جی رہا مسئلہ، اور بعض صورتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے مٹی ان کے منہ میں ماری تھی، اور سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی تھی. تو یہ بنیادی جی طور پر کتابوں کے اندر ثابت نہیں ہے. ابن کثیر رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو ذکر کیا گیا ہے مگر یہ ثابت نہیں ہے. ابن حجر رحم اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا. تو ضروری ہے کہ سیرت کے مسئلے میں ہم انہی باتوں کو سنیں اور انہی باتوں پر یقین کریں جو حقیقت میں سیرت میں ثابت ہیں. سورہ یاسین پڑھے اس لیے ایسا ہوا، یہ غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے جی سامنے اتنی باتیں کہی، کہیں سورہ یاسین کا تذکرہ آیا ہے؟ نہیں، نہیں ہے، کیونکہ ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین بول کے بھی بولتے شیخ۔ ہاں ہاں، سب وہی باتیں ہیں. جی جزاکم اللہ خیرن فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ مرحبا. اسما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. جی شیخ، وہ غار ثور میں جب اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر جاتے ہیں نا، تو انہوں 3 دن کے قریب وہاں پر رہتے، ہوں اور اس کے اندر جو حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کی نیند اشار نہیں ہونا بول کے اپنا پیر رکھتے یا ان کا کچھ جبہ قمیص رکھتے شیخ؟ ہوں. بولیے. وہی ڈاؤٹ۔ دیکھیے، غار ثور کے اندر حوالے سے زیادہ تفصیل ہم کو نہیں معلوم ہے. ہاں، تاریخی روایتوں میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں. اللہ کے نبی، سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 راتیں رکے تھے. دن کا حساب نے 3 راتوں کا. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ وَكُنْ عِنْدَنَا وہ کیا ہے، کن عندنا لیلۃ ثلاث، ایسی کچھ روایت کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، کہ ہم 3 دن وہاں رکے تھے. اب ایک بچھو کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ بچھو آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس کو ہاتھ پکڑا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں سوئے تھے، یا انہوں نے اپنے کپڑے اللہ کے نبی کے سر کے نیچے رکھے تھے. کبھی غار ثور کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ کیا وہ سونے کی جگہ ہے کیا؟ بیٹھ نہیں جائیں بہت بڑی بات ہے وہاں پر، بیٹھ جائیں بڑی بات ہے. تو یہ تقریباً ساری تاریخ کی ایسی روایتیں ہیں جس کے بارے میں کوئی صحیح بات ثابت نہیں ہے، بغیر سند کے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. تو ضروری ہے کہ صحیح تاریخ کو پڑھیں. جی، وہ سوراخ جو تھا وہاں پر سے جو زہریلا جانور آیا تھا، وہاں پر حضرت ابوبکر اپنا جبہ نکال کر رکھ دیے تھے، یہ ایسا سنتے شیخ؟ یہ صحیح ہے کہ یا نہیں؟ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، سخت ضعیف قرار دیا بچھو والا جو واقعہ ہے، یا موذی جانور والا جو واقعہ ہے. ابو لہب اور ابو جہل میں انہوں دونوں اللہ کے رسول کو، ابو جہل تو اللہ کے رسول کے چچا لگتے تھے، ہوں لگتا تھا، اور ہوں. ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب چچا تھا. ابو لہب، ابو جہل؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبوں میں سے تھا. دیکھیے، جہاں تک ابو جہل کی بات کریں، ابو جہل بن جس کو ہشام کیا جاتا ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں. اب دیکھیے، ابو جہل کیا ہے؟ ابو جہل اس کا اصل نام عامر بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، یہ بنی مخزوم کا تھا. اور بنی مخزوم کیا تھے؟ یہ قریش سے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یہ بنی ہاشم سے تھے. تو یہ دونوں
چاہے بنی مخزوم جس سے ابو جہل تھا، یا بنی ہاشم جس سے اللہ کے نبی تھے، یہ دونوں جا کر ایک باپ میں، ایک دادا میں ملتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے قصی بن کلاب، قصی بن کلاب۔ تو قصی بن کلاب یہ دونوں کے پرداداؤں میں کہیں ایک تھے، جہاں پر جا کر دونوں ایک رشتہ دار ملتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبیل قریش سے ہیں، جو اصل بنو ہاشم ہے، اور دوسرے طرف سے بنی مخزوم ہے، جیسے کہہ سکتے ہیں چچیرے رشتوں میں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ جزاک اللہ۔ ابو لہب قریبی تھا، مگر ابو جہل بہت دور کا لیکن رشتہ دار تھا اللہ کے نبی کا، دونوں قریش میں سے ہیں، دونوں کے دادا پردادا ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے ابو جہل اکثر جزاک کیا کہا اللہ کرتا خیرن۔ تھا؟ عدو شدید من ذوی القربا، کہ سخت دشمن میرا اپنا رشتہ دار ہے، ہم، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ۔ حیاک اللہ، مرحبا۔ رئیسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ جیسے آپ کل بتائے تھے نماز میں پاؤں چھپانا ہے کہہ کر، ہوں، تو ساکس وغیرہ پہن کے پڑھ سکتے کیا؟ جی ہاں، ہمیشہ ویسے ہی پڑھنا پاؤں چھپا کے؟ جی ہاں، پاؤں چھپا کے پڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، اچھا۔ بنیادی طور پر اگر آپ کے سامنے بتایا جائے کہ ایک عورت کیا کرے جب نماز پڑھے، تو صرف اسے اپنی ہتھیلیاں، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے نا، یہ باہر کی، جی یہ دکھا سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ چہرہ، باقی پورا جسم کور کرنا ہے شرعی طور پر، ٹھیک ہے۔ جی جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ المرأۃ عورۃ، کہ ایک عورت کیا ہے؟ پوری چھپانے کی لیے چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے موجود ہے، انہوں نے عورتوں سے کہا تھا، کس نے کہا؟ حضرت عائشہ نے سے کہا تھا، استنا اقدامکن فی الصلاۃ۔ صاف طور پر ایسا ثابت ہے کہ حضرت عائشہ کہتی کہ عورتوں اپنے پیروں کو تم نماز میں چھپایا کرو، جی نماز میں چھپایا کرو۔ تو سب سے صحیح چیز یہ ہے کہ آپ ساکس پہنیں، یا تو جو گاؤن ہوتا ہے یا جو کپڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہو کہ پیر کو چھپا لے۔ بعض جی خواتین کیا جی کرتی ہیں، اب یہ سب میسر نہیں ہوتا ہے تو ایک چھوٹا کپڑا ڈال لیتی ہیں پیر پہ، یعنی چادر ادھر پیر پہ ڈال لیتی ہیں، پھر نماز پڑھتی ہیں، اس کو بھی علماء نے درست قرار دیا۔ اگر آپ سجدے میں گئے، پیچھے سے پیر نظر آئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جب آپ کھڑے ہوں تو ہر چیز چھپی ہوئی ہونی چاہیے، اس میں جی ساکس بھی صحیح ہے۔ اچھا، ہوں، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ حسینہ، جی السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، آپ بتائیں نا کہ غار سور میں حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کے سوئے تھے، ایسا بولے تو وہ الرحق المختوم میں ہے نا شیخ؟ تو ہم کس کو پڑھنا ہے شیخ؟ صحیح علم حاصل کرنا ہے تو دیکھیے، الرحیق المختوم ایک تاریخ کی کتاب ہے، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ بنیادی طور پر آپ یوں سمجھیے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں، ائمہ نے اس کو صحیح اور غلط کے پیمانے پر ناپا ہے۔ تاریخ تو کوئی کبھی ناپ ہی نہیں سکتے، تاریخ کی جو بھی بات آئے گی ہم اسے سنیں گے، اور اگر صحیح ہے تو مانیں گے، اگر صحیح اور غلط معلوم نہیں ہوا تو ایز اے تاریخ لیں گے، نہیں ایسا ہوا تھا بول کے جزم کے ساتھ آپ نہیں بول سکتے۔ اسی لیے علماء نے کیا ہے، تاریخ پر حدیث کے فیصلے نہیں کیے، تاریخ کے اندر بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہم اسے نہ کوئی مسئلہ نکالیں گے، نہ ہم اس سے کوئی کسی عقدی دلیل کو لیں گے۔ اب رہی تاریخ رحیق المختوم کی بات، الحمدللہ اکثر چیزیں، بلکہ یوں کہہ سکتے کتنے پرسنٹ تک صحیح ہے، لیکن کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ایسی ہیں، تو ضروری ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر پڑھے، علماء سے پوچھے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے، جیسے سورہ یاسین کے تعلق سے بھی اتنے سارے سوال پوچھے گئے، تو پوچھ لینا علماء سے۔ 1 2 3 4 5 آخری سوال انشاءاللہ۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی۔ شیخ جو آپ آج کا عنوان میں غار ہرا میں جانا جو کہ بولے آپ مزہ کو ہمیں گئے بعد وہاں گئے تو عبادت کا موقع ملتا کیا؟ مطلب ثواب ملتا کیا؟ ہمیں جانا ضروری ہے نہیں؟ غار حرا غار یا غار ہرا میں دیکھنے جاتے، غار ہرا اور سعود ہو جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں پہ، اچھا، تو جہاں جہاں نبی عبادت صلی ہوتی اللہ کیا؟ علیہ وسلم ہاں ہاں، جی جی جی، ہاں جی جی ٹور کراتے ہمیں گئے بعد وہاں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، اور جا کر عبادت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یہی دو سوال ہیں آپ کے۔ جی جی
ٹھیک ہے، دیکھیے سب سے پہلی بنیادی طور پر اگر میں آپ کے سامنے بات رکھوں کہ جو غار حرا کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے سے جانے سے پہلے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر، جسے تحنث کہا گیا، اور تحنث یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی ایک عبادت ہے، اور یہ خاص شاعرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حرا فیتحنث فیہ اللیالی ذوات العدد۔ کہتے ہیں کہ جب نبوت سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی پسند آنے لگی، لہذا اب غار حرا میں تنہا ہو جاتے تھے، اور وہاں کتنی ہی راتیں اور کتنے دن رک کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ عبادتیں کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ غار حرا جانا اور وہاں پر عبادت کرنا، یہ مشروع نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ وہی اترنے کے بعد آپ پھر وہاں گئے ہوں، نہ صحابہ وہاں گئے۔ مان لیجئے کہ غار حرا جانا اگر عبادت کا کام ہوتا تو مکہ کے اندر اتنے دن رہ کر صحابہ کیوں نہیں گئے؟ ہاں، کتنے سال لمبا عرصہ رہے۔ چلیے بعد میں جب صحابہ نے مکہ کو جیت لیا تب کوئی حدیث دکھائیے صحابہ کرام غار حرا کبھی گئے ہوں؟ تو جانا شریعت کے طور پر یہ درست نہیں ہے، خاص کر جب انسان عبادت کی نیت سے وہاں جائے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ جا کر وہاں اعتکاف کرتے ہیں، جو پہاڑ وغیرہ ہے نا اسے چھوتے ہیں، وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں اور برکت کی نیت سے جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ لاتے ہیں، وہاں کی مٹی اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کے سب چیزیں بدعت ہے، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ جگہیں جہاں اللہ نے عبادت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی نیت سے کوئی عبادت نہیں کی ہے، اور انسان وہاں جا کر عبادت کرتا ہے، تو یہ بدعت ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام اس طرح کے آثار کو ختم کرتے تھے، یعنی ایسی چیزیں جو بعد میں جا کر بدعت کر سکتی ہیں، ایسی چیزوں کی کبھی قصد صحابہ نہیں کرتے تھے۔ عبادت کیا ہے؟ توقیفی ہے، ہم عبادت وہی کریں گے جو اللہ نے بتائی ہے۔ اپنے سے کسی چیز کو ہم اچھا سمجھ رہے ہیں تو اسے عبادت میں نہیں لا سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کوئی آدمی اپنے سے کوئی کام، اپنے سے کوئی عبادت انجام دیتا ہے، طے کرتا ہے اور اسے بنا لیتا ہے جس پر ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ بدعت ہے۔ غار ثور، غار حرا عبادت کی نیت سے جانا یہ جائز نہیں ہے، وہاں برکت کی نگاہ سے جانا جائز نہیں ہے، اور وہاں جا کر عبادتوں کو انجام دینا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ صریح الفاظ سے کہا جائے تو یہ بدعت ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے، اسے جاننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ختم مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔